آج ہم سلیگرو سسپینشن اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے، مکمل ریویو دیں گے آپ کو۔ سب سے پہلے اس کا جنیرک فارمولہ دیکھیں گے، اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، کس مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے، اور جو سسپینشن ہے یہ کتنے دن کے اندر استعمال کرنی ہے آپ نے، کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کن ادویات کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا، اور دن میں آپ اس کو کتنی مرتبہ اور کتنی مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آخر میں ہم اس کے مضر صحت اثرات ایڈورس ڈرگ ریئیکشن کے بارے میں بات کریں گے۔ میں ہوں آپ کا فارماسسٹ ماہر ادویات ڈاکٹر محمد شاہد اقبال، اور آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے سلیگرو سسپینشن، اس کا جنیرک فارمولہ دیکھتے ہیں۔ سلڈینافل اس کا جنیرک فارمولہ ہے۔ ہر 1 ml کے اندر سلڈینافل کی مقدار 10 ملی گرام ہے، اور یہ سلیگرو سسپینشن 112 ml کی ہوتی ہے، اور اس کی جو پرائس ہے، قیمت ہے، وہ اس وقت پاکستان میں 500 روپے ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سلڈینافل کو بنیادی طور پر یہ 2 چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، پلمونری آرٹیریل ہائپر ٹینشن اور دوسرا اریکٹائل ڈسفنکشن۔ علیحدہ علیحدہ دونوں چیزوں کو تفصیلاً ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ جائے۔ پلمونری آرٹیریل ہائپر ٹینشن، وہ بلڈ ویسل، وہ آرٹریز جو کہ دل سے پھیپھڑوں کو بلڈ سپلائی کرتی ہیں، ان میں بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو مریض ہیں، پیشنٹس ہیں، ان کو سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے، کوئی کام نہیں کر سکتے، اگر کام کرتے ہیں تو ان کا سانس پھول جاتا ہے، یا اگر وہ ریسٹنگ پوزیشن پر ہیں تب بھی ان کو سانس لینے میں مشکلات پیش آتی ہے، ان کو چیسٹ میں پین ہوتا ہے۔ تو یہ پلمونری آرٹیریل ہائپر ٹینشن ہے۔ اس کے علاج کے لیے ہم سلڈینافل کو استعمال کرتے ہیں۔ سلڈینافل بیسیکلی کام یہ کرتا ہے کہ ویزو ڈائلیٹر کا کام کرتا ہے، جو بلڈ ویسلز ہیں جو کہ کنسٹرکٹ ہو گئی ہیں ان کو ڈائلیٹ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے، اور یہ جو ساری علامات، ایکسرسائز نہیں کر سکتے، فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے، یہ ساری ختم ہو جاتی ہیں، اور جو دل پہ پریشر پڑ رہا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے سلڈینافل کو استعمال کرنے کے بعد۔ یہ ایک اس کا استعمال ہو گیا۔ دوسری چیز ہم نے کہی تھی اریکٹائل ڈسفنکشن، کہ عضو خاص میں اتنی سختی ہی نہیں ہوتی کہ وہ جو سیکسول پرفارمنس ہے وہ دے سکے۔ اریکٹائل ڈسفنکشن، عضو خاص اریکٹ پوزیشن پہ اریکشن اس میں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بندہ جو اریکٹائل ڈسفنکشن کا پیشنٹ ہے وہ اپنے جو سیکس کے جو پرفارمنس ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں دے سکتا۔ اس میں بیسیکلی بہت سی وجوہات ہیں اس کی، اریکٹائل ڈسفنکشن کی۔ لو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے، اس کے علاوہ آپ کے نفسیاتی مسائل ہیں کہ آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی بلڈ پریشر ہے، آپ کو ڈائبٹیز ہے آپ کو، یا پھر آپ کو کوئی انجری ہوئی ہے، اسپائنل کارڈ انجری ہوئی ہے، یا پھر آپ کی عضو خاص پہ کوئی انجری ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو پروسٹائٹس ہے، پروسٹیٹ گلینڈ آپ کا بڑا ہوا ہے، یورتھرائٹس ہے، کوئی اور انفیکشن ہے آپ کو، تو اس کی وجہ سے بھی اریکٹائل آپ کو ڈسفنکشن ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، عضو خاص میں اریکشن نہیں ہوتی۔ جب ہم یہ سلڈینافل استعمال کراتے ہیں تو بلڈ ویسل کو ڈائلیٹ کر دیتا ہے، جو سموتھ مسل ہیں ان کو ریلیکس کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ سپلائی وہاں پہ تیز ہو جاتی ہے۔ بلڈ سپلائی پراپر ہونے کی وجہ سے جو عضو خاص میں اریکشن نہیں ہوتی وہ اپنی اریکٹ پوزیشن میں چلا جاتا ہے، اس میں تناؤ آ جاتا ہے، اور بندہ اپنی سیکس جو پرفارمنس ہے وہ ٹھیک طریقے سے دے سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر اس کے 2 کام ہیں، پلمونری آرٹیریل ہائپر ٹینشن اور اریکٹائل ڈسفنکشن۔ اریکٹائل ڈسفنکشن اور چیز ہے، اور آپ کی جو ٹائمنگ کا مسئلہ ہے وہ اور چیز ہے۔ جس کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہے کہ عضو خاص ان کا کھڑا ہی نہیں ہوتا، جتنا سٹیمولس ان کو دے دیا جائے تو وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کا کسی اور وجہ سے جو آپ کی پرفارمنس کم ہو جاتی ہے، آپ کی یہ سمجھ لیں مردانہ ٹائمنگ کم ہے، تو اس کے لیے آپ اس کو ہرگز استعمال نہیں کر سکتے۔ مردانہ ٹائمنگ کا تعلق
آپ کی بیسیکلی دماغ سے ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی اور ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہے، آپ سٹریس پوزیشن میں ہیں، یہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اریکٹائل ڈسفنکشن اور مردانہ ٹائمنگ یہ دونوں الگ چیزیں، اس کو آپ نے کمبائن نہیں کرنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ سسپینشن تو ہے، اس کو اب بنانا کیسے ہے؟ یہ پاؤڈر فارم میں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو اس کی شیشی ہے، پیک ہے، اس کو اچھے طریقے سے شیک کرنا ہے تاکہ جو پاؤڈر ہے وہ سموتھلی سارا ہو جائے، اکٹھا نہ ہو کسی جگہ پہ۔ اس کے بعد آپ نے گرم پانی کرنا ہے، ابلا ہوا پانی، اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد آدھا اس کو فل کر لینا ہے۔ آدھا فل کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ہلانا ہے تاکہ سارا جو پاؤڈر ہے اور پانی ہے وہ آپس میں مکس ہو جائے سموتھلی۔ اس کے بعد باقی جہاں پہ نشان لگا ہوا ہے وہاں تک آپ نے سارا پانی ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پھر ہلانا ہے، اور جب بھی استعمال کرنا ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے شیک کر کے ہلا کے اس سسپینشن کو استعمال کرنا ہے۔ اور یہ کتنے دن تک آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ سب سے اہم ہے۔ یہ آپ جب اس کو بنائیں گے، جب آپ نے ایک دفعہ اس کو بنا لیا ہے، پانی اس کے اندر ڈال دیا ہے، تو 60 دن کے اندر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اگر 60 دن کے بعد یہ بچ جاتی ہے سسپینشن تو آپ نے باقی سسپینشن کو ضائع کر دینا ہے، گرا دینا ہے، استعمال اس کو ہرگز نہیں کرنا 60 دن کے بعد۔ تو یہ اس کو بنانے کا طریقہ تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ سب سے اہم ہے، وہ لوگ جن کو ہائپر سینسٹیوٹی الرجی ہے سلڈینافل سے یا پھر اس کے کسی سلیگرو سسپینشن کے انگریڈینٹ سے، وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ نائٹریٹس کے ساتھ آپ نے اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا، وہ کسی بھی فارم میں ہوں۔ وہ ڈرگ، وہ میڈیسن جس میں نائٹریٹ آ جائے، نائٹرائٹ آ جائے، ان کے ساتھ آپ نے یہ والی جو سلڈینافل ہے یہ استعمال نہیں کرنا ہرگز، کیونکہ وہ بھی ویزو ڈائلیٹر ہے، بلڈ پریشر آپ کا کم کرتی ہے، یہ بھی آپ کا بلڈ پریشر کم کرتی ہے سلڈینافل۔ تو دونوں کے جب یہ مل جاتے ہیں، کمبائن ہو جاتے ہیں، تو ہائپو ٹینشن ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر اچانک تیزی کے ساتھ گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے اسی وقت۔ تو آپ اگر سلڈینافل استعمال کرنا چاہ رہے ہیں ان بیماریوں کی وجہ سے جو میں نے آپ کو اوپر بتائی ہیں، تو آپ اگر بلڈ پریشر کی میڈیسن نائٹریٹس استعمال کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ نے اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا۔ دوسرے نمبر پر کوئی بھی بلڈ پریشر والی آپ میڈیسن استعمال کر رہے ہیں جو کہ آپ کی بلڈ پریشر کم کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ ریتھرومائسین، کلیریتھرومائسین، اس کے علاوہ اینٹی فنگل جو ڈرگز ہیں، کیٹوکونازول، فلوکونازول، ایٹروکونازول، ان کے ساتھ بھی آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ ریٹوناویر، اینٹی وائرل جو ڈرگ ہے، اس کے ساتھ بھی آپ سلڈینافل کو استعمال نہیں کر سکتے ہرگز۔ ان کا آپس میں انٹریکشن ہے تو آپ نے ان کو اکٹھے استعمال نہیں کرنا۔ سب سے اہم ہے کہ بلڈ پریشر والی ادویات کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا، نائٹریٹس کے ساتھ کبھی بھی اکٹھے استعمال نہیں کرنا۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کی ڈوز کیا ہو، آخر اس کو دن میں کتنی مرتبہ اور کتنی مقدار میں ہم نے استعمال کرنا ہے۔ بچے جن کی عمر، جن کا وزن 20 کلو گرام سے کم ہے، ان کے لیے ڈوز ہے وہ 10 ملی گرام استعمال کریں گے ایک وقت، اور دن میں 3 مرتبہ زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور بچے جن کا وزن 20 کلو گرام سے لے کے 45 کلو گرام تک ہے یا اس سے زیادہ ہے، ان کے لیے ڈوز ہے کہ وہ 20 ملی گرام ایک وقت استعمال کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ دن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اریکٹائل ڈس فنکشن کے لیے ڈوز یہ ہے، وہ افراد جن کا عضو خاص کھڑا ہی نہیں ہوتا، جن میں اریکشن ہی نہیں ہوتی، ان کے لیے ڈوز یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے 2.5 ml 2.5 ml یا جو ایک پیمانہ اس کے اندر دیا ہوا ہے وہ آدھا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ ابتدائی ڈوز یہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ 2 پیمانے استعمال کر سکتے ہیں، 2 پیمانے 10 ml استعمال کر سکتے ہیں، 100 ملی گرام ہو جائیں گے۔ یہ زیادہ سے زیادہ ڈوز ہے 100 ملی گرام، اور دن میں اس اریکٹائل ڈسفنکشن کے لیے صرف ایک دفعہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کو 3 دفعہ ہرگز استعمال نہیں کر سکتے۔ دوبارہ سے ڈوز سن لیں، جو اریکٹائل ڈسفنکشن کے پیشنٹس ہیں وہ ابتدائی جو ڈوز ہے اس کی وہ
25 ملی گرام سے شروع کریں گے، یعنی کہ 2.5 ml یا جو پیمانہ دیا ہوا ہے یہ آدھا پیمانہ استعمال کریں گے اس دن میں صرف ایک مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ ڈوز اس کی 100 ملی گرام ہے، 2 پیمانے یا 10 ml یا 2 چائے والے چمچ۔ تو یہ اس کی ڈوز ہے۔ آخر میں ہم اس کے مضر صحت اثرات، ایڈورس ڈرگ ریئیکشن جو کہ انتہائی خطرناک ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کا بلڈ پریشر اچانک تیزی کے ساتھ کم ہو سکتا ہے، ہائی ٹینشن ہو سکتی ہے، آپ کا بلڈ پریشر گر سکتا ہے، آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جب آپ اس کو استعمال کریں گے آپ کی جو بینائی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، یا تو اس میں دھندلا پن آ سکتا ہے یا بینائی مکمل طور پر ختم ہو سکتی ہے، آپ اندھے پن کا شکار ہو سکتے ہیں، بینائی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، آپ کچھ بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو اس کو ذہن میں آپ نے رکھنا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، انتہائی خطرناک ڈرگز ہوتی ہیں یہ اور جتنی بھی ہیں مضر صحت اثرات آپ میں ظاہر نہیں ہو رہے، کسی اور میں ہو جائیں گے۔ یہ جو ادویات ٹیسٹ کرتی ہیں، یہ جو کلینیکل ان کا ٹیسٹنگ ہوتی ہے، یہ مخصوص گروپس میں ہوتی ہے، مخصوص علاقے میں ہوتی ہے، تو ہر علاقے میں اس کے علاوہ ہر جنریشن میں اس کا اثر مختلف ہو سکتا ہے، تو بینائی آپ کی متاثر ہو سکتی ہے، دھندلا پن ہو سکتا ہے، اور بینائی کا مکمل خاتمہ بھی ہو سکتا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد۔ آپ کی سننے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے، آپ کو یا تو کم سنائی دے سکتا ہے کہ آپ سننے کی صلاحیت، یا مکمل طور پر آپ بہرے بھی ہو سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے بعد، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تیسری جو اس کی خطرناک میڈیکل کنڈیشن ہے، میڈیکل ایمرجنسی ہے، وہ یہ ہے کہ پریاپزم ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جس میں اگر آپ کو عضو خاص اس کو استعمال کرنے کے بعد 4 گھنٹے تک مسلسل اریکٹ پوزیشن میں ہو، مسلسل کھڑا رہے، مسلسل اس میں تناؤ رہے، تب یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے پریاپزم۔ تب آپ نے فوری طور پر میڈیکل ایمرجنسی جو ہسپتال ہے قریبی، وہاں پہ آپ نے جانا ہے اور اس کا علاج کرانا ہے۔ اگر آپ نے لیٹ کر دیا، آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے، تب آپ کا عضو خاص مکمل طور پر اریکٹائل ڈسفنکشن اس میں ہو سکتی ہے، کبھی بھی تناؤ نہیں ہوگا، آپ دوبارہ سن لیں، امپوٹنس کا شکار ہو سکتے ہیں اور اریکٹائل ڈسفنکشن ہو سکتا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد۔ پریاپزم ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے جس میں اگر آپ عضو خاص 4 گھنٹے سے زیادہ اوپر ہو جائے اور مکمل طور پر اریکٹ پوزیشن میں ہو، مکمل طور پر کھڑا رہے، اس میں تناؤ رہے، تب اس کو پریاپزم کہتے ہیں۔ یہ اس کو استعمال کرنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ دوسری بہت ساری ادویات ہیں، اسٹیٹ گلینڈ جن کا بڑا ہوتا ہے، جن کو غدود کہتے ہیں، ٹیمسولوسن، جب وہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی پریاپزم ہو سکتا ہے۔ تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ 3 اس کے خطرناک مضر صحت اثرات ہیں۔ 4، ایک تو آپ کی موت ہو سکتی ہے، ہائپو ٹینشن ہو سکتی ہے آپ کی اچانک اس کو استعمال کرنے کے بعد، اگر آپ نے ڈوز اوپر نیچے کر لی، یا نائٹریٹس کے ساتھ یا کسی اور ادویات کے ساتھ اکٹھے استعمال کر لی جو بلڈ پریشر کم کرتی ہیں۔ دوسرا، اگر آپ ویژن لاس ہو سکتی ہے، مکمل طور پر آپ اندھے ہو سکتی ہیں، آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ تیسرا، آپ سننے کی صلاحیت سے محروم ہو سکتے ہیں، یا تو کم سنائی دے سکتا ہے یا پھر مکمل طور پر بہرے ہو سکتی ہیں۔ چوتھا، یہ پریاپزم ہے کہ آپ عضو خاص 4 گھنٹے سے زیادہ کھڑا رہے، تب اس میں جو وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے، آرٹریز، ویسل، جو بلڈ ویسل ہیں وہ ڈیمیج ہو سکتی ہیں، اریکٹائل ڈسفنکشن مکمل طور پر ہو سکتے ہیں آپ کو۔ تو یہ اس کی خطرناک مضر صحت اثرات ہیں، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور جو میں نے آپ کو علامات بتائی ہیں، بیماریاں بتائی ہیں، ان کے علاوہ کسی بھی مقصد کے لیے اس کو استعمال ہرگز نہیں کرنا۔ ہمیشہ ادویات کے بارے میں فارماسسٹ سے مشورہ کیا کریں، کیونکہ ادویات کے بارے میں فارماسسٹ سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اگر آپ کو اس کے علاوہ جو میں نے مضر صحت اثرات بتائے ہیں، کوئی بھی مضر صحت اثرات شو ہو، ظاہر ہو، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر اوپر اسکرین پر چل رہا ہے۔ تو امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک جو ہے نا، سلیگرو سسپینشن، اس کے بارے میں تفصیلاً آپ اس سے آگاہ ہو گئے ہوں گے، کس مقصد کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے۔ شکریہ۔